اب جنازے سے فارغ ہونے کے بعد ایک اعلان اور ہونے لگا ہے۔ کیا اعلان ہونے لگا ہے؟ شاید لوگ اس پر بولتے نہیں ہیں، یا بولتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں اسٹیج سے کہی جا رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا بولنا ایک اہل علم کے لیے ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اعلان کرواتے ہیں زور سے، محترم حضرات، دفن کرنے کے بعد 2 دن کے بعد قرآن خوانی ہوگی، 3 دن کے بعد قرآن خوانی ہوگی، اگلے دن قرآن خوانی ہوگی۔ اس اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس اعلان کو چھوڑیے، یہ اعلان بالکل نامناسب ہے۔ یاد رکھیں، میت کے لیے قرآن خوانی کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کو تھوڑا سا سیکھ لیجیے۔ مختصر انداز میں زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایصال ثواب میت کے نام پر کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ دیجئے، قرآن پاک کا پارہ پڑھ دیجئے، توفیق ملے مکمل قرآن پڑھ دیجئے، اور وہیں سے دعا کر دیجئے، یا اللہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچ جائے گا۔ آپ کسی غریب فقیر کو کھانا کھلا دیں اور نیت کر لیں، اے اللہ یہ میں کھانا فلاں مرحوم کی طرف سے کھلا رہا ہوں، اس کا ثواب اس تک پہنچا دیجئے، پہنچ جائے گا۔ کسی نادار کے پاس ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، آپ غریب کو گرم کپڑے دلوا دیجئے اور ارادہ کر لیجئے، اے اللہ میں یہ غریب کو کپڑے دے رہا ہوں اپنے دادا مرحوم کے نام پر، آٹومیٹک آپ کا ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں میت کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر جو رسم بل چلا ہوا ہے، بہت ہی انتہائی خطرناک ہے۔ کتنے غریب ہیں کہ مرنے کے بعد، اپنے ابا کے مرنے کے بعد دفن کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ قرض لے کر کے دفن کرنے کا سامان کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ گاؤں، سماج، محلے، رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر کے وہ قرآن خوانی کرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر گاؤں محلے والوں کو قرآن خوانی کے نام پر نہ کھلائیں پلاؤ بنا کر کے، تو لوگ طعنا کرتے ہیں کہ باپ مر گیا قرآن خوانی نہیں ہوئی ہے۔ یہ قرآن خوانی کے نام پر کھانا کھلانا ناجائز و حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میت کے گھر 3 دن تک کسی قسم کی دعوت کھانا یہ خود حرام ہے۔ اگر آپ کو مرنے والے رنج ہے، افسوس ہے، تو رنج کا، افسوس کا اظہار کیجیے، گھر والے کو جا کر کے تعزیت کیجیے، ان کو تسلی دیجیے، اے میرے بھائی اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر کوئی یہاں پر آیا ہے جانے کے لیے، جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر والے کو آپ تسلی دیجیے، اس کا نام تعزیت۔ اگر آپ کو قرآن خوانی کرنے کا شوق ہے، قرآن پڑھ کر کے بخشوانے کا شوق ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ کر کے پہنچا دیجیے، قرآن پڑھ کر کے بخشوا دیجیے۔ یہ نہیں کہ قرآن خوانی کے نام پر دوسرے دن، تیسرے دن میت کے گھر میں جمع ہوں گے، یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں پر دعوت ہوگی، پارٹی ہوگی، ملک مسلم چلیں گے، کھائیں گے، تب ثواب پہنچے گا۔ یہ سراسر جہالت ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسے موقع پر پڑھا جانے والا قرآن بھی غیر مقبول ہوتا ہے۔ ایک ایسی بدعت ہے جس میں ہم اور آپ سب ملوث ہیں۔ امام ہیں تو امام صاحب کو بلایا جائے گا، نہیں آئیں گے تو کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کان کھول کر کے سن لیجیے، یہ شرعی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے۔ دن بدن ڈھیلاپن ہونے کی وجہ سے، ہمارے نہ بولنے کی وجہ سے امت قرآن حدیث کا نام لے کر کے گناہی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اس میں ملوث ہونے والے ہم خود ہیں۔ اگر ہم خود کنٹرول نہیں کریں گے، مسئلہ بتائیں گے نہیں، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ان برائیوں سے لوگ بچیں گے کیسے؟ یاد رکھیں، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا،
ذکر و اذکار کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، ایصال ثواب کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ منع اس پڑھنے سے ہے کہ قرآن خوانی کے نام پر میت کے اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن میت کے گھر بلایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، دعوت کرائی جائے، اس پر ممانعت ہے۔ علماء نے لکھا ہے صاف طور پر کتابوں میں کہ اس طریقے سے اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھواتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ گناہ میں